بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اچھے کام کا اچھا انجام، یعنی دین اسلام میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے، اور یہ کہ ہمیشہ برے کاموں سے اپنا دامن بچائے رکھے، کیونکہ اچھے کام کا انجام بھی ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے اور برائی کا انجام بھی ہمیشہ برا ہی ہوا کرتا ہے۔ دین اسلام میں جہاں ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اچھے کام کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوا کرتا ہے، وہاں ہمیں اس جانب بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ یہ اچھے کام کی جو اہمیت ہے یہ اتنی بڑی اہمیت ہے، حتیٰ کہ انسان کا مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ انسان ہمیشہ اچھے کام کیا کرے۔ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اسی مقصد کی خاطر کیا ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دے اور ہمیشہ ایسے اچھے کام کیا کرے جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوا کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے پیدا فرمایا ہے موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل اچھا ہے۔ یعنی یہ زندگی اور یہ موت انسان کو اللہ نے زندگی کی نعمت سے جو نواز رکھا ہے تو اس کا مقصد ہی یہی ہے، اور اس میں یہی حکمت پوشیدہ ہے کہ اللہ دیکھے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جو اچھے کام کیا کرتا ہے۔ تو اچھے کام کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ انسان کو زندگی دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان اچھے کام کیا کرے۔ اور فرمایا قرآن کریم میں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، تم اپنے لیے جو کچھ بھی بھلائی آگے بھیجتے رہو گے تم اسے اللہ کے سامنے موجود پاؤ گے بہت زیادہ بہتر صورت میں، اور یہ کہ بہت ہی عظیم ترین اجر و ثواب کی شکل میں۔ یعنی انسان دنیا کی اس عارضی و فانی چند روزہ زندگی میں انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کیا کرے، اس لیے کہ انسان جو بھی اچھے کام کیا کرتا ہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ کوئی جسمانی عبادت ہو یا وہ کوئی مالی عبادت ہو یا وہ کوئی قلبی کیفیت ہو، کسی بھی شکل میں انسان جو اچھا کام انجام دیا کرتا ہے تو یہ چیز ضائع ہونے والی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے تمہیں اپنے یہ تمام اچھے کام نظر آئیں گے بہت زیادہ بہترین شکل میں کہ تم نے ایک اچھا کام کیا دنیا کی زندگی میں، لیکن تمہیں وہاں اللہ کے پاس اپنے لیے اپنے اس اچھے کام کے عوض جو اجر و ثواب نظر آئے گا وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگا اور بہت ہی بہترین شکل میں نظر آئے گا۔ اور اسی طرح ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ اچھے کام کی اہمیت کو ہمیں اس وجہ سے بھی سمجھنا چاہیے کہ جو کوئی اچھے کام کیا کرے گا اس دنیا کی زندگی میں تو اسے یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ پاکیزہ زندگی دنیا میں
اور اس کے بعد یہ کہ آخرت میں عظیم ترین اجر و ثواب۔ تو پھر کیا چاہیے انسان کو؟ دو زندگیاں ہیں انسان کی، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ تو دنیا میں پاکیزہ اور خوشگوار زندگی، اور آخرت میں اجر و ثواب۔ فرمائے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو کوئی بھی اچھے کام کرتا رہے گا، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا وہ کوئی عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن، وہ مؤمن ہو، کہ ایمان خالص ہو، اور یہ کہ عمل صالح ہو۔ تو اس کے لیے دو خوشخبریاں اس آیت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہت ہی خوشگوار زندگی سے نوازیں گے۔ خوشگوار زندگی، دنیا کی یہ زندگی خوشگوار بن جائے گی، بہت عمدہ قسم کی زندگی، یعنی اس کا دل خوش ہوگا۔ اور دل کی خوشی کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی دنیاوی مال و متاع، دنیاوی اسباب، یہ سب کچھ بھی میسر ہو۔ اگر دنیاوی نعمتیں اسے میسر ہیں تب بھی، اور اگر بہت کچھ اسے میسر نہیں ہے کہ بظاہر وہ بہت کوئی خوشحال قسم کا انسان نہیں ہے بلکہ مسکین قسم کا انسان ہے، تب بھی الغرض اس کا دل مطمئن رہے گا، اس کی زندگی خوشگوار طریقے سے بسر ہوتی رہے گی۔ کیونکہ عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں کہ بہت کچھ انہیں میسر ہے، دنیاوی سامان، اسباب، مال و اسباب، ہر قسم کی نعمتیں، راحتیں، لیکن اس کے باوجود ان کا دل خوش نہیں ہے، زندگی ان کی تلخ ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو خوشگوار زندگی ہے، دل کی خوشی، اس کا تعلق بس اسی چیز سے ہے کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ دنیاوی مال و اسباب، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس کے لیے خوشخبری کہ خوشگوار زندگی، اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا، آخرت کی زندگی میں جا پہنچے گا، تو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہاں ہم اسے بہترین اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ تو اور کیا چاہیے انسان کو؟ یہ زندگی دنیا کی یہ بھی اچھی گزر جائے، خوشگوار، دل خوش رہے، اور آخرت میں بھی عظیم ترین اجر و ثواب اور بہترین انجام نصیب ہو جائے۔ تو یہ دونوں خوشخبریاں اس انسان کے لیے ہیں کہ جو اچھے کام کیا کرتا ہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں ہمیں یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ جو کوئی اچھے کام کیا کرے گا، تو اگر خدا نخواستہ اس سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو گیا، اور یہ کہ ہر انسان سے کبھی نہ کبھی تو کوئی غلطی، کوئی گناہ، کوئی معصیت سرزد ہو جائے کرتی ہے، شاید انسان کو خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، لیکن وعدہ یہ ہے کہ اگر انسان ہمیشہ اچھے کام کرتا رہے، پھر اگر کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اچھے کاموں کی بدولت اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا، صاف کر دیا جائے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور جو اچھے کام کرتے رہے، ہم ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور چونکہ وہ اچھے کام کیا کرتے تھے اس لیے ہم انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ یعنی انسان کا یہ معمول ہو کہ ہمیشہ اچھے کام ہی کیا کرے، اب اگر کبھی اس سے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ مٹا دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا قرآن کریم میں أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے اچھے کاموں کو ہم قبول کریں گے اور ان کی لغزشوں سے ہم درگزر کریں گے۔
یعنی انسان اگر ہمیشہ اچھے کاموں کی فکر کیا کرتا ہو، پابندی کیا کرتا ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری تو یہ کہ ہم اس کے اچھے کاموں کو قبول کریں گے، شرف قبولیت سے نوازا جائے گا کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر جو کوئی اچھے کام کیا کرتا ہو۔ پھر مزید یہ خوشخبری بھی دی گئی کہ اگر اس سے کبھی کوئی غلطی، کوئی گناہ اگر ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، تو چونکہ یہ اچھے کام کیا کرتا ہے ہمیشہ، تو اس لیے ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے، اس کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا۔ اسی طرح اچھے کام کی اہمیت کی جانب متوجہ کرنے کی غرض سے ہمیں قرآن کریم میں یہ خوشخبری دی گئی کہ جو کوئی اچھے کاموں کی پابندی کیا کرتا ہو تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ہے، اور یہ بہت عظیم ترین وعدہ ہے کہ اللہ کی طرف سے دستگیری ہوگی، اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ اچھے کاموں کی بدولت ہمیشہ اسے مزید اچھے کاموں کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ وہ انشاءاللہ جنت میں جا پہنچے گا۔ یعنی انسان جب ایک اچھا کام کرتا ہے تو اس کا جو نور اور جو اس کی برکت ہوا کرتی ہے اور جو اس کا بہترین اثر ظاہر ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ ایک اچھا کام کیا ہے تو اس کے دل میں ایسا نور ہوگا اللہ کی طرف سے، اور اللہ کی طرف سے ایسی دستگیری اور مدد ہوگی کہ اب وہ خود بخود دوسرے کام کی توفیق اسے نصیب ہوگی۔ پھر دوسرا اچھا کام کیا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ انجام یہ ہوگا کہ اچھے کام کا اچھا انجام یہ ہوگا کہ یہ انشاءاللہ جنت میں جا پہنچے گا۔ فرمائے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کرتے رہے، ہم انہیں داخل کر لیں گے صالحین میں، جو اللہ کے خاص صالح قسم کے لوگ ہیں، یعنی جو کہ جنتی ہیں، جو جنت میں ہیں، تو ہم اسے بھی ان میں شامل کر لیں گے، یعنی صالحین کے ساتھ اسے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اور اسی طرح اچھے کام کا اچھا انجام اس جانب متوجہ کرنے کے لیے ہمیں ایک چیز یہ بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالایمان، کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ ہمیشہ مسجد آمد و رفت ہوا کرتی ہے اس کی، یعنی تم دیکھو کہ مسجد کی طرف آمد و رفت کا اس کا یہ سلسلہ جاری ہی رہتا ہے، مسجد آتے جاتے وہ نظر آتا ہے ہمیشہ، گویا پابندی کے ساتھ نماز با جماعت کا وہ اہتمام کیا کرتا ہے۔ فاشہدوا لہ بالایمان، تم اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن ہے، تم جان لو اس بات کو کہ یہ سچا مؤمن ہے۔ تو گویا کہ یہ دنیا میں ہی ایک خوشخبری ہو گئی اس قسم کے انسان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ واقعی یہ مومن ہے، کیونکہ یہ اچھے کام کیا کرتا ہے، ہمیشہ پابندی سے مسجد آمد و رفت کو اس نے جاری رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے یہ بات دریافت کی کہ بعض اوقات انسان اچھے کام کیا کرتا ہے، پھر اس کے ان اچھے کاموں کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کیا کرتے ہیں، تو یہ کیا معاملہ ہے، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذَلِكَ عَاجِلُ بُشْرَ الْمُؤْمِنِ، مومن کے لیے جو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں ان میں سے یہ خوشخبری کا فوری اثر ہے کہ دنیا میں ہی فوری طور پر گویا اللہ کی طرف سے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ یہ واقعی مومن ہے، یعنی اچھے کام کر رہا ہے یہ مومن، یہ انسان کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اسے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ انسان اچھے کام کرے اس نیت سے کہ لوگوں میں میری عزت ہو، یہ تو الگ معاملہ ہے،
یہ تو ریاکاری ہے، یہ دکھاوا ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے دین اسلام میں۔ لیکن ایسی نیت نہیں ہے، نیت صاف ہے، خالص ہے، اللہ کی رضا کے لیے خلوص نیت کے ساتھ انسان اچھے کام کیا کرتا ہو، پھر یہ ہے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، تو یہ گویا کہ اچھے کام کا اچھا انجام، یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے دنیا میں ہی خوشخبری ہے کہ آخرت میں تمہارے لیے انجام وہ بہت عمدہ ترین ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم شہداء اللہ فی ارضہ من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، تم اللہ کے زمین میں اللہ کی طرف سے گواہی دینے والے ہو، تم جس کے بارے میں اچھی باتیں کرو گے اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی۔ یعنی انسان اچھے کام کرتا ہو اور یہ کہ لوگ سوچتے ہوں کہ یہ اچھا انسان ہے، اس کی تعریف بیان کیا کرتے ہوں، تو اس کے لیے جنت ضروری ہو گئی۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ما من جنازة مسلم يصلي عليها 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا ادخله الله بها الجنہ، جس مسلمان کی نماز جنازہ 40 ایسے آدمیوں نے پڑھی ہو کہ جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اللہ اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ 40 آدمی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اسی وجہ سے شریک ہوئے کہ وہ دیکھتے رہے کہ یہ زندگی بھر اچھے کام کرتا رہا، کہ اچھا انسان ہے، اچھے کام کرتا رہا، تو اچھے کام کا یہ اچھا انجام کہ اس کی شرافت کی وجہ سے لوگ اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے، اور اگر 40 تک ان کی گنتی جا پہنچی ہو تو اس کے لیے جنت اللہ کی طرف سے ضروری ہو گئی، یقینی ہو گئی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لن تعمل عملا تبتغی به وجہ اللہ الا ازددت به درجة ورفعة، تم جب بھی اللہ کی رضا کی خاطر کوئی اچھا کام کیا کرتے ہو تو اس کا اچھا انجام یہ ہوا کرتا ہے، اچھا اثر یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ایک درجہ بلند کر دیا کرتا ہے، ایک اچھا کام اور ایک درجہ بلند کر دیا گیا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ تم جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا کرتے ہو، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھ سے جب بھی ایک لقمہ ڈالتے ہو تو تمہارے لیے اس کے بدلے میں اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ہے، اور یہ چیز تمہارے لیے اللہ کے ہاں صدقہ و خیرات ہے۔ تو یوں اچھے کام کا اچھا انجام، وہ کوئی بھی اچھا کام ہو، وہ جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، یہاں تک کہ انسان بیوی بچوں کو جو ایک ایک لقمہ کھلا رہا ہے نیک نیتی کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھے ہوئے ہے، تو ایک ایک لقمے کے عوض اس کے لیے اچھا انجام یعنی اجر و ثواب ہے، اور یہ اس کے لیے اللہ کے نزدیک صدقہ و خیرات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔